بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یزید کی شخصیت اسلامی تاریخ کی ایک پیچیدہ شخصیت ہے جس کے بارے میں مختلف مکتبہ فکر کی مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ یاد رہے کہ یزید بن معاویہ کے دور میں اسلامی تاریخ کے انتہائی افسوسناک واقعات پیش آئے ہیں، جن میں سے سر فہرست کربلا کا واقعہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یزید کون تھا، اس کی حکمرانی میں کون سے افسوسناک واقعات پیش آئے اور آخر کار اس کا انجام کیا ہوا۔ اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ مختلف مکتبہ فکر کے لوگوں کی یزید کے بارے میں کیا آراء ہیں، اور یزید کے بیٹے معاویہ بن یزید کا واقعہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ یزید کے بارے میں اس کے بیٹے کی رائے کیا تھی۔ یزید کے بارے میں مکمل حقائق جاننے کے لیے آپ نے اس ویڈیو کو بغیر سکپ کیے مکمل دیکھنا ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ یزید کا مکمل نام یزید بن معاویہ تھا، اور یزید کا نسب نامہ یوں منقول ہے: یزید بن معاویہ بن ابو سفیان بن حرب بن امیہ الاموی الدمشقی۔ یاد رہے کہ یزید خلافت امویہ کا دوسرا خلیفہ تھا۔ روایات کے مطابق اس کی ولادت 23 جولائی 645 کو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں ہوئی۔ اس کی ماں کا نام میسون تھا اور وہ شام کی کلبیہ قبیلے کی مسیحی خاتون تھی۔ اس نے امیر معاویہ کے بعد 680 سے 683 تک مسند خلافت سنبھالا۔ ناظرین، یزید وہ بدبخت حکمران تھا جس کے دور میں سانحہ کربلا میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ شہید کیے گئے۔ حسین بن علی کا سر یزید کے دربار میں لے جایا گیا کیونکہ اسی نے ان کی شہادت کا حکم دیا تھا، اور عبداللہ ابن زیاد کو خصوصی طور پر یہ ذمہ داری دی تھی، اور جب حسین بن علی کا سر اس کے سامنے آیا تو اس نے خوشی کا اظہار کیا اور ان کے اہل خانہ کو قید میں رکھا۔ اسی کے دور میں عبداللہ ابن حنظلہ کی تحریک کو کچلنے کے لیے مدینہ میں قتل عام ہوا، اور عبداللہ ابن زبیر کے خلاف لڑائی میں خانہ کعبہ پر سنگباری کی گئی۔ یزید نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد 30 سال کی عمر میں رجب 60 ہجری میں مسند خلافت سنبھالی۔ ناظرین، یزید کے انجام کے بارے میں بات کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یزید کس درجے کا فاسق اور فاجر شخص تھا، اور مختلف مکتبہ فکر کے لوگوں کا یزید کے بارے میں کیا موقف ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ یزید پر الزامات ہیں کہ اس نے والی ملک ہو کر زمین میں فساد پھیلایا، حرمین طیبین اور خود کعبہ معظمہ اور روضہ طیبہ کی سخت بے حرمتیاں کی، مسجد کریم میں گھوڑے باندھے، ان کی لید اور پیشاب منبر اطہر پر پڑے، 3 دن مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے اذان و نماز رہی، مکہ و مدینہ و حجاز میں ہزاروں صحابہ و تابعین بے گناہ شہید کیے، کعبہ معظمہ پر پتھر پھینکے، غلاف شریف پھاڑا اور جلا دیا، مدینہ طیبہ کی پاک دامن پارسائیں 3 شبانہ روز اپنے خبیث لشکر پر حلال کر دیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر پارے کو 3 دن بے آب و دانہ رکھ کر پیاسا ذبح کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گود کے پالے ہوئے تن نازنین پر شہادت کے بعد گھوڑے دوڑائے گئے، یہاں تک کہ تمام الصفوان مبارک چور ہو گئے۔ سر انور جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بوسہ گاہ تھے، کاٹ کر نیزے پر چڑھایا اور منزلوں پھرایا، اہل بیت قید کیے گئے اور بے حرمتی کے ساتھ اس خبیث کے دربار میں لائے گئے۔ ناظرین، اس سے بڑھ کر قطع رحم اور زمین میں فساد کیا گیا، اور اس سے بڑا ظلم اور فسق و فجور اور کیا ہوگا، اور یہی وجہ تھی کہ اس کا انجام ایسا عبرتناک ہوا کہ دنیا نے اس کا تماشا کیا، اور اس کا انجام تا قیامت لوگوں کے لیے نشان عبرت بن کر رہ گیا۔ ناظرین، یزید کا انجام کیا ہوگا، ہم آپ کو اس کے انجام کے بارے میں بھی بتائیں گے، لیکن پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ مختلف مکتبہ فکر کے لوگوں کی یزید کے بارے میں کیا آراء ہیں۔ ناظرین، یاد رہے کہ یزید بحیثیت شخصیت اور بحیثیت کردار ہمیشہ سے مسلمانوں کے مختلف مکاتب فکر میں متنازع رہا ہے۔ یہ اختلاف شیعہ اور سنی مکتبہ فکر میں تو ہے ہی،
لیکن خود سنی مکتب فکر کے مختلف سوچ رکھنے والے طبقات بھی اس بارے میں اختلاف رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں یزید کے بارے میں شیعت کے موقف کی۔ ان کا ماننا ہے کہ امام حسن اور معاویہ بن ابی سفیان کے درمیان میں صلح کی ایک بنیادی شرط یہ تھی کہ ان کے بعد کوئی جانشین مقرر نہیں ہوگا، مگر امیر شام نے اپنے بیٹے یزید کو جانشین مقرر کیا اور اس کے لیے بیعت لینا شروع کر دی۔ کچھ اصحاب رسول نے اس بیعت سے انکار کر دیا، جیسے عبداللہ بن زبیر۔ امام حسین نے بھی بیعت سے انکار کر دیا کیونکہ یزید کا کردار اسلامی اصولوں کے مطابق نہیں تھا۔ یزید کی تخت نشینی کے بعد اس نے امام حسین سے بیعت لینے کی تگ و دو شروع کر دی۔ یزید نے مدینے کے گورنر اور بعد میں کوفہ کے گورنر کو سخت احکامات بھیجے کہ امام حسین سے بیعت لی جائے۔ یزید نے جب محسوس کیا کہ کوفہ کا گورنر نرمی سے کام لے رہا ہے تو اس نے گورنر کو معزول کر کے ابن زیاد کو گورنر بنا کر بھیجا، جو نہایت شکی القلب تھا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ابن زیاد نے یزید کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے خاندان رسالت کو قتل کیا اور قیدیوں کو اونٹوں پر شہیدوں کے سروں کے ساتھ دمشق بھیج دیا۔ دمشق میں بھی ان کے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہ ہوا۔ یزید نے حسین ابن علی کے سر کو اپنے سامنے تشت پر رکھ کر ان کے دندان مبارک کو چھڑی سے چھیڑتے ہوئے اپنے کچھ اشعار پڑھے، جن سے ان کا نقطہ نظر معلوم ہوتا ہے، جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے: کاش آج اس مجلس میں بدر میں مرنے والے میرے بزرگ اور قبیلہ خزرج کی مصیبتوں کے شاہد ہوتے تو خوشی سے اچھل پڑتے اور کہتے، شاباش اے یزید، تیرا ہاتھ شل نہ ہو، ہم نے ان کے بزرگوں کو قتل کیا اور بدر کا انتقام لے لیا۔ بنی ہاشم سلطنت سے کھیل رہے تھے اور نہ آسمان سے کوئی وحی نازل ہوئی، نہ کوئی فرشتہ آیا، نعوذ باللہ، الیاذ باللہ۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں اہل سنت و دیگر غیر شیعہ مکتبہ فکر کے موقف کی۔ تو یاد رہے کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک یزید پلید ایک فاسق و فاجر اور مرتکب کبائر تھا۔ اس نے نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، امام علی مقام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقائے کار کو کربلا میں شہید کیا اور مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور مسجد نبوی کے تقدس کو پامال کیا۔ حضرت علی حجویری کا فرمان ہے، جب یزیدیوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مائے ان کے فرزندوں اور عزیز و اقارب میدان کربلا میں شہید کر دیا اور زین العابدین بیمار تھے اور امیر المومنین آپ کو علی اصغر کہا کرتے تھے، جب ان کو بے کجاوا اونٹوں پر سوار کر کے دمشق میں یزید بن معاویہ کے سامنے لائے تو ایک شخص نے آپ سے عرض کیا، اے امام اہل بیت، کیا حال ہے؟ تو امام زین العابدین نے فرمایا کہ ان لوگوں نے ہماری قوم کے ساتھ وہ حشر کیا جو فرعون نے موسیٰ کی قوم کے ساتھ کیا، یعنی ہمارے مردوں کو ذبح کیا۔ امام سیوطی کا موقف ہے، اللہ تعالیٰ امام حسین کے قاتل اور ابن زیاد اور یزید پر لعنت کرے۔ مجدد الافسانی کا موقف یہ ہے کہ یزید بدبخت فاسقوں کے گروہ سے ہے، اس پر لعنت میں توقف کرنا یہ اہل سنت والجماعت کے اصول کی بنا پر ہے کہ کسی معین شخص پر لعنت جائز نہیں، خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں اگر یقین سے معلوم ہو جائے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، اس پر لعنت جائز ہے، جیسا کہ ابو لہب اور اس کی بیوی پر۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یزید مستحق لعنت نہیں ہے، بے شک وہ لعنت کا حقدار ہے۔ قرآن مجید میں ہے، بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لعنت ہے۔ اور جہاں تک بات ہے احمد رضا خان رحمہ اللہ کے موقف کی، تو ان کے مطابق یزید پلید قطعاً یقیناً باجماع اہل سنت فاسق و فاجر علی القبائر تھا۔ ایک مقام پر امام لکھتے ہیں، یزید پلید کے بارے میں ائمہ اہل سنت کے 3 قول ہیں۔ امام احمد کا قول ہے تو ہرگز بخشش نہ ہوگی، اور امام غزالی وغیرہ مسلمان کہتے ہیں تو اس پر کتنا عذاب ہو، بالآخر بخشش ضرور ہے۔ اور ہمارے امام سکوت فرماتے ہیں کہ ہم نہ مسلمان کہیں نہ کافر، لہٰذا یہاں بھی سکوت کریں گے، واللہ عالم۔ ایک مقام پر لکھتے ہیں، اگر کوئی کافر کہے منع نہ کریں گے اور خود کہیں گے نہیں۔ یزید پلید فاسق فاجر مرتکب کبائر تھا۔ ناظرین، یاد رہے کہ دیوبندی بنیادی طور پر حنفی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں
اور ان کا عقیدہ سلفی حضرات سے مختلف ہے۔ جمہور علماء دیوبند کا نقطہ نظر یزید کے بالکل مختلف ہے۔ ان کے مطابق یزید ایک بہت برا شخص تھا۔ دوستو، یاد رہے کہ کلثوم یزید کی بیوی تھی۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اشعار سنے تو یزید کو قسم دی کہ ارض روم جا کر سفیان کے ساتھ ہو جا کہ تو بھی ان مصائب سے دوچار ہو جن سے غازیان اسلام ہوئے۔ اب مجبور ہو کر یزید گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے ساتھ ایک بڑی جماعت کر دی۔ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یزید کی اس نازیبہ حرکت کا علم ہوا تو آپ نے اسے لشکر کی روانگی کے بعد بطور سزا 50 ہجری میں قسطنطنیہ بھجوایا۔ پس مذکورہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لفظ اول جیش یزید کو اس بشارت میں شامل کرنے میں معنی ہے۔ یزید کی شمولیت بترتیب 7ویں لشکر میں ہوئی، جبکہ پہلا لشکر کم و بیش 8 سال پہلے حملہ آور ہو چکا تھا۔ اسی طرح دوسرا لشکر 7 سال پہلے مدینہ قیصر کی طرف جنگ کے لیے روانہ ہوا اور قسطنطنیہ پر بھی حملہ آور ہوا۔ یہاں یہ امر ملحوظ رہنا چاہیے کہ اس حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صرف قسطنطنیہ کے لیے مخصوص نہیں، بلکہ اس میں مدینہ قیصر یعنی پورے بلاد روم کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اس لحاظ سے پہلا لشکر جو 42 ہجری میں حملہ آور ہوا وہی اس بشارت کا مستجب ہے۔ یہ حدیث کتب حدیث بشمول صحیح بخاری میں لفظ مدینہ قیصر کے ساتھ آئی ہے، یا کوئی اور مغفرت کی بشارت پر مبنی حدیث لفظ قسطنطنیہ کے ساتھ وارد نہیں ہوئی۔ بعد ازاں یزید اسلامی تعلیمات کے خلاف اقتدار پر قابض ہوا، بلاد اسلام میں ملوکیت کے آغاز کا موجب بنا۔ حجر عسقلانی فتح الباری میں اس ذیل میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، اے اللہ، میں 60 ہجری اور تخت سلطنت پر نوعمر لونڈوں کے حکمران بن کر بیٹھنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور 60 ہجری کا سورج طلوع ہونے سے پہلے مجھے دنیا سے اٹھا لینا۔ اسی طرح مروان بن حکم جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یزید کے خلافت کے لیے بیعت لینے آیا تو آپ نے مسجد نبوی میں مروان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے مروان، میں نے صادق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قریش کے خاندان میں سے ایک گھرانے کے نادان بے وقوف لونڈوں کے ہاتھوں میری امت برباد ہو جائے گی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذریت کے قتال کو اپنی امت کی بربادی پر محمول فرمایا۔ یاد رہے کہ یزید نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سمیت دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین سے زبردستی اپنی بیعت لینے کے لیے کہا، جو بالآخر ثانیہ کربلا کا موجب بنا۔ کربلا میں یزیدی لشکر امام حسین سمیت دیگر اہل بیت اور آپ کے رفقا کو شہید کرنے کا مرتکب ہوا۔ مارکہ کربلا اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا سانحہ اور یزید کے اقتدار پر یقیناً بہت بڑا دھبہ ہے۔ اسی طرح سانحہ کربلا کے بعد ذریت رسول کے ساتھ یزیدی فوج کا رویہ اور شام کے دربار میں اہل بیت اطہار کے ساتھ سلوک اس کے کردار پر بہت بڑا داغ ہے۔ بعد ازاں جب سانحہ کربلا کے نتیجے میں اہل حجاز نے یزید کی بیعت توڑ دی تو وہ مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ پر حملے کا مرتکب ہوا اور واقعہ حرہ کے دوران اپنی افواج کے ذریعے مکہ معظمہ پر پتھروں کی بارش کی اور خانہ کعبہ کی چھت کو جلا دیا، مقدس مقامات کی بے حرمتی کی اور ہزارہ افراد کو شہید کیا، جن میں بہت سے صحابہ کرام بھی شامل تھے۔ اس کے علاوہ معاصرین اور مورخین نے یزید کو اعلانیہ گناہ کبیرہ کے ارتکاب، جن میں زنا، شراب نوشی، ترک نماز وغیرہ اور عامۃ الناس کو اس کی طرف مائل کرنے کی وجہ سے اسے فاسق و فاجر قرار دیا۔ جیسا کہ امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں نقل کرتے ہیں، یزید کے کردار میں جو برائیاں تھیں ان کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ شراب پیتا تھا، فواحش کی اتباع کرتا تھا، وہ نشے میں غرق ہونے کی وجہ سے وقت پر نماز نہ پڑھتا تھا۔ اسی وجہ سے اہل مدینہ نے اس کی بیعت سے انکار پر اتفاق کر لیا اور منبر نبوی کے قریب اس کی بیعت توڑ دی۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ یزید کو امیر المومنین کہنے سے سختی سے منع کرتے تھے، اور آپ نے ایک شخص کو اس بنا پر 20 کوڑوں کی سزا دی کیونکہ اس نے یزید کو امیر المومنین کے لفظ سے یاد کیا تھا۔
ناظرین، ہم آگے چل کر آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ تابعین، محدثین اور علماء کرام کے یزید کے بارے میں مزید کیا اقوال ہیں، لیکن پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس بدبخت کا انجام کیا ہوا، اس کی موت کیسی عبرتناک تھی۔ ناظرین، یزید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ نہایت موٹا، بدنما، بدخلق یعنی بری عادتوں والا، فاسق، فاجر، شرابی، بدکار، ظالم، بے ادب، گستاخ تھا۔ اس کی شرارتیں اور بے ہدگیاں ایسی ہیں جن سے بدماشوں کو بھی شرم آئے۔ اس ملعون نے مدینہ طیبہ و مکہ مکرمہ کی بے حرمتی کرائی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری سنت کا پہلا بدلنے والا بنی امیہ کا ایک شخص ہوگا جس کا نام یزید ہوگا۔ روایات میں آتا ہے کہ 59 ہجری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کی، یا رب عز و جل، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں 60 ہجری کے آغاز اور لڑکوں کی حکومت سے۔ اس دعا سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حامل اسرار تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ 60 ہجری کا آغاز لڑکوں کی حکومت اور فتنوں کا وقت ہے۔ ان کی یہ دعا قبول ہوئی اور انہوں نے 59 ہجری میں بمقام مدینہ طیبہ رحلت فرمائی۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، ہم نے یزید پر اس وقت خروج کیا جب ہمیں اندیشہ ہو گیا کہ اس کی بدکاریوں کے سبب آسمان سے پتھر نہ برسنے لگیں، کیونکہ حرمات کے ساتھ نکاح اور سود وغیرہ جیسے حرام کاموں کو اس بے دین نے اعلانیہ رواج دیا تھا۔ ناظرین، بات ہو رہی تھی یزید کی عبرتناک موت کی، تو یاد رہے کہ اس کی موت کے بارے میں مختلف روایات ہیں، جن میں سے مشہور روایات آپ کو بتاتے ہیں جن میں اس کی موت کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ واقعہ کربلا کے کچھ ہی دنوں کے بعد یزید ایک ہلاکت خیز اور انتہائی موذی مرض میں مبتلا ہوا۔ پیٹ کے درد اور آنتوں کے زخموں کی تکلیف سے ماہی یہ بے آب کی طرح تڑپتا رہتا تھا، یعنی جس طرح مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے اسی طرح سے یہ تڑپتا تھا۔ حمص میں جب اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اپنے بڑے لڑکے معاویہ بن یزید کو بستر مرگ پر بلایا اور امور سلطنت کے بارے میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ بے ساختہ بیٹے کے منہ سے چیخ نکلی اور نہایت ذلت و حقارت کے ساتھ یہ کہتے ہوئے باپ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا کہ جس تاج و تخت پر آل رسول کے خون کے دھبے ہیں میں اسے ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ خدا اس منحوس سلطنت کی وراثت سے مجھے محروم رکھے جس کی بنیادیں نواسہ رسول کے خون پر رکھی گئی ہیں۔ ناظرین، ایک روایت یہ بھی ہے کہ معاویہ بن یزید نے 40 دن تک حکمرانی کرنے کے بعد حکمرانی چھوڑی تھی۔ اس حوالے سے تفصیل ہم آپ کو آگے چل کر بتائیں گے۔ البتہ اس روایت کے مطابق یزید اپنے بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر تڑپ گیا اور شدت رنج و الم سے بستر پر پاؤں پٹکنے لگا۔ موت سے کچھ دن پہلے یزید کی آنتیں سڑ گئیں اور اس میں کیڑے پڑ گئے۔ تکلیف کی شدت سے خنزیر کی طرح چیختا تھا۔ پانی کا قطرہ حلق سے نیچے اترنے کے بعد نشتر کی طرح چبھنے لگتا۔ عجیب قہر الہی کی مار تھی۔ پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا اور پانی پا کر بھی چیختا تھا۔ بلاخر اسی درد کی شدت سے تڑپ تڑپ کر اس کی جان نکلی۔ لاش میں ایسی ہولناک بدبو تھی کہ قریب جانا مشکل تھا۔ جیسے تیسے اس کو سپرد خاک کیا گیا۔ ناظرین، حضرت حسن بصری تابعی رحمہ اللہ سے روایت ہے، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ یزید پلید کا دل چونکہ دنیا ناپائیدار کی محبت سے سرشار تھا، اس لیے وہ شہرت و اقتدار کی ہوس میں گرفتار ہو گیا۔ اپنے انجام سے غافل ہو کر اس نے امام علی مقام اور آپ کے رفقا کے خون ناحق سے اپنے ہاتھوں کو رنگ لیا۔ جس اقتدار کی خاطر اس نے کربلا میں ظلم و ستم کی آندھیاں چلائیں، وہ اقتدار اس کے لیے کچھ زیادہ ہی ناپائیدار ثابت ہوا۔ بدنصیب یزید صرف 3 برس 6 ماہ تخت حکومت پر شیطانیت کر کے ربیع الاول 64 ہجری کو ملک شام کے شہر حمص کے علاقے حوارین میں 39 سال کی عمر میں مر گیا۔ ناظرین، یزید پلید کی موت کا ایک سبب یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک رومی النسل لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا، مگر وہ لڑکی اندرونی طور پر اس سے نفرت کرتی تھی۔ ایک دن رنگ رلیاں منانے کے بہانے اس نے یزید کو
دور ویرانے میں تنہا بلایا۔ وہاں کی ٹھنڈی ہواؤں نے یزید کو بدمست کر دیا۔ اس دوشیزہ نے یہ کہتے ہوئے کہ جو بے غیرت و نابکار اپنے نبی کے نواسے کا غدار ہو، وہ میرا کب وفادار ہو سکتا ہے، خنجر آبدار کے پے در پے وار کر کے چیر بھاڑ کر اس کو وہیں پھینک دیا۔ چند روز اس کی لاش چیل کووں کی دعوت میں رہی۔ بلاخر ڈھونڈتے ہوئے اس کے نوکر چاکر وہاں پہنچے اور گڑھا کھود کر اس کی سڑی ہوئی لاش کو وہیں داب آئے۔ یزید ملعون کی موت ایک روایت یہ ہے کہ بلازری نے ایک شامی بوڑھے سے یزید کی موت کے سبب کے بارے میں لکھا ہے۔ ایک دن یزید نے اپنے بندر کو وحشی خچر کی پشت پر بٹھایا اور خود بھی ایسی حالت میں کہ مست اور مدہوش تھا، اس کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا کہ اچانک زمین پر گرا، گردن ٹوٹ گئی اور پھر کھڑا نہیں ہو پایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا، یزید حوارین میں مستی کی حالت میں شکار کی غرض سے گھوڑے پر بیٹھا اور اس کے آگے وہ وحشی خچر دوڑ رہی تھی جس پر بندر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے پیچھے یزید نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا اور ایک شعر پڑھا، اور وہ شعر کہتے ہی وہ گھوڑے سے گرا اور گردن ٹوٹ گئی اور پھر اٹھ نہیں پایا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ یزید ہی کے عہد حکومت میں عقبہ بن نافع کے ہاتھوں مغربی اقصی فتح ہوا اور مسلم بن زیاد نے بخارا اور خوارزم فتح کیا۔ دمشق میں ایک چھوٹی سی نہر تھی جس کی توسیع یزید نے کی تھی، اس لیے اس نہر کو اس کی طرف منسوب کر کے نہر یزید کہا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے سب سے پہلے کعبۃ اللہ کو ریشمی غلاف پہنایا۔ لیکن ناظرین، یزید کے چاہے جتنے بھی بھلائیاں ہوں وہ نظر نہیں آئیں گی، کیونکہ یزید وہ بدبخت شخص ہے جس کی پیشانی پر اہل بیت اطہار رضوان اللہ مجمعین کے بے گناہ قتل کا سیاہ داغ ہے، اور اسی لیے اس پر ہر زمانے میں دنیا اسلام ملامت کرتی رہی ہے اور قیامت تک اس کا نام تحقیر کے ساتھ لیا جائے گا۔ یہ بدباطن سیاہ دل ننگے خاندان یعنی خاندان کی ذلت کا باعث تھا۔ ناظرین، یزید کے انجام اور یزید کے بارے میں مختلف مکتبہ فکر کی آراء آپ نے ملاحظہ کی۔ اب آپ کو یزید کے بارے میں تابعین اور علماء کرام کے اقوال بتاتے ہیں اور چند روایات بتاتے ہیں جو احادیث کی کتابوں میں یزید کے حوالے سے منقول ہیں۔ ان اقوال سے آپ پر یزید کے حوالے سے مزید حقائق باشگاف ہوں گے، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا۔ یزید کی کنیت اور پیدائش کے حوالے سے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یزید بیٹا معاویہ بن ابی سفیان صخر بن حرب بن امیہ بن عبد شمس ہے، کنیت اس کی ابو خالد ہے، اور یزید حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں پیدا ہوا۔ ناظرین، یزید کے حوالے سے کتب احادیث سے چند روایات ملاحظہ فرمائیں۔ ابو یعلا اور مجمع الزوائد میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا امر یعنی حکومت عدل کے ساتھ قائم رہے گا، یہاں تک کہ پہلا شخص جو اسے تباہ کرے گا وہ بنی امیہ میں سے ہوگا جس کو یزید کہا جائے گا۔ اسی طرح محدث امام رویانی نے اپنی مسند میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلا وہ شخص جو میرے طریقے کو بدلے گا وہ بنی امیہ میں سے ہوگا جس کو یزید کہا جائے گا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سن 60 کے آغاز سے تم لوگ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا، اس وقت دنیا یعنی حکومت احمق اور بد عادت کے لیے ہوگی۔ اس حدیث کی تشریح میں علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چھوکروں اور احمقوں کی حکومت سے مراد یزید کی حکومت کی طرف اشارہ ہے۔ ناظرین، یہ تھی یزید کے بارے میں چند روایات۔ یزید کے بارے میں جید تابعین کے اقوال کیا ہیں، ذرا غور سے ملاحظہ کیجیے گا۔ حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، ہم یزید کے خلاف اس وقت اٹھ کھڑے ہوئے جب کہ ہمیں یہ خوف لاحق ہو گیا کہ اس کی بدکاریوں کی وجہ سے ہم پر آسمان سے پتھر نہ برس پڑیں، کیونکہ یہ شخص یعنی یزید ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ نکاح جائز قرار دیتا اور شراب پیتا اور نمازیں چھوڑ دیتا تھا، نعوذ باللہ۔
اسی طرح حضرت منظر بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے علل اعلان لوگوں کے سامنے کہا، بے شک یزید نے مجھے 1,00,000 درہم انعام دیا، مگر اس کا یہ سلوک مجھے اس امر سے باز نہیں رکھ سکتا کہ میں تمہیں اس کا حال نہ سناؤں۔ خدا کی قسم وہ شراب پیتا ہے اور اسے اس قدر نشہ ہو جاتا ہے کہ وہ نماز ترک کر دیتا ہے۔ ناظرین، ابن اسیر کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم بلا شبہ انہوں نے ایسے شخص کو قتل کیا جو قیام اللیل اور صائم النہار تھے، جو ان سے ان امور کے زیادہ حقدار تھے اور اپنے دین و فضیلت و بزرگی میں ان سے بہتر تھے۔ خدا کی قسم وہ قرآن مجید کے بدلے گمراہی پھیلانے والے نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ کے خوف سے ان کی مجلسوں میں ذکر الہی کی بجائے شکاری کتوں کا ذکر ہوتا تھا۔ یہ باتیں انہوں نے یزید کے متعلق کہی تھیں، پس عنقریب یہ لوگ جہنم کی وادی غی میں جائیں گے۔ اسی طرح معروف تابعی نوفل بن ابو نضرت نے فرمایا، میں پہلی صدی کے مجدد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے پاس تھا، پس ایک شخص نے آ کر یزید کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کو یوں کہا، امیر المومنین یزید بن معاویہ۔ یہ سننا تھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ علیہ نے غضبناک ہو کر فرمایا، تو یزید کو امیر المومنین کہتا ہے؟ پھر آپ کے حکم پر اس کو 20 کوڑے مارے گئے۔ ناظرین، تابعین کے ان اقوال سے یزید کی شخصیت کے بارے میں بیان کیے گئے حقائق کی مزید تصدیق ہوتی ہے اور یزید کا کردار واضح ہوتا ہے کہ وہ کس درجے کا بد کردار شخص تھا۔ آئیے اب آپ کو یزید کے بارے میں علماء اسلام اور محدثین کے چند اقوال بھی بتاتے ہیں۔ روایت کے مطابق حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جو اپنے بیٹے کو فرمایا، کیوں لعنت نہ کی جائے اس یزید پر جس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لعنت کی ہے؟ آپ کے بیٹے نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہاں یزید پر لعنت کی ہے؟ آپ رحمہ اللہ نے فرمایا، سورہ محمد کی ان آیات میں، جس کا ترجمہ ہے، تو کیا تمہارے لچھن یعنی کردار نظر نہیں آتے ہیں؟ اگر تمہیں حکومت ملے تو زمین میں فساد پھیلاؤ اور ایسے رشتہ دار کاٹ دو۔ یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ نے لعنت کی اور انہیں حق سے بہرا کر دیا اور ان کی آنکھیں پھوڑ دیں۔ اس آیت کی تفسیر میں مشہور مفسر امام سید محمود آلوسی فرماتے ہیں، سورہ محمد کی ان آیات سے استدلال کیا گیا ہے کہ یزید پر لعنت جائز ہے، اور میں یزید جیسے فاسق فاجر پر لعنت شخص کی طرف جاتا ہوں، کیونکہ یزید کی توبہ کا احتمال اس کے ایمان کے احتمال سے بھی زیادہ ضعیف ہے، اور یزید کے ساتھ ابن زیاد، ابن سعد اور یزید کی ساری جماعت شریک ہے۔ پس اللہ کی لعنت ہو ان سب پر اور ان کے مددگاروں پر اور ان کے حامیوں پر اور ان کے حامیوں پر اور ان کے گروہ پر، اور قیامت تک جو بھی ان کی طرف مائل ہو ان سب پر اللہ کی لعنت ہو۔ اسی طرح علامہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے، یعنی یزید نے ابن زیاد کو حکم دیا تھا کہ جب تو کوفہ پہنچ جائے تو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو تلاش کر کے قتل کر دینا۔ روایت ہے کہ ابن زیاد نے یزید کے حکم کے مطابق حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرایا۔ ابن زیاد نے حضرت ہانی کو سوق الغنم میں شہید کرایا۔ اسی طرح مفتی شفیع کا قول ہے کہ یزید نے ان بزرگوں کو شہید کر دینے پر ابن زیاد کا شکریہ ادا کیا۔ ناظرین، یہاں ہمارا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ یزید کے بارے میں کیا موقف رکھتے ہیں؟ اس پر لعنت کرنی چاہیے یا نہیں؟ اگر آپ یزید کو ملعون سمجھتے ہیں تو پھر ابھی ہی کمنٹ میں یزید پر لعنت کا ایک جملہ ضرور تحریر کریں۔ ناظرین، یزید پر لعنت کے حوالے سے علماء کے چند اقوال ملاحظہ فرمائیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل ابن زیاد اور یزید پر۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا میں شہید ہوئے اور آپ کی شہادت کا قصہ طویل ہے، دل اس ذکر کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح امام ربانی مجدد الافسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یزید بے دولت صحابہ کرام میں سے نہیں، اس کی بدبختی میں کس کو کلام ہے، جو کام اس نے کیے کوئی کافر فرنگی بھی نہ کرے گا۔ پس اسی طرح امام المحدثین حضرت علامہ شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں، پس انکار کیا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت سے، کیونکہ وہ فاسق، شرابی اور ظالم تھا،
اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ شریف تشریف لے گئے۔ امام طاہر بن احمد بن عبد الرشید بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یزید پر لعنت کرنے کے بارے میں امام علامہ قوام الدین رحمہ اللہ اپنے والد سے حکایت بیان کرتے ہیں کہ یزید پر لعنت کرنا جائز ہے، اور فرماتے ہیں یزید پلید پر لعنت کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح امام حضرت عبد الرحمن جامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یزید پر 100 لعنتیں ہوں اور بھی۔ ناظرین، خود کو 14ویں صدی کا مجدد کہلوانے والے امام احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ کا موقف ہے، فرماتے ہیں یزید کو اگر کوئی کافر کہے تو ہم منع نہیں کریں گے اور خود نہ کہیں گے۔ دوسرے مقام پر فرماتے ہیں یزید پلید کے بارے میں ائمہ اہل سنت کے 3 اقوال ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اسے کافر جانتے ہیں کہ ہرگز بخشش نہ ہوگی، اور امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس پر کتنا ہی عذاب ہو بالآخر بخشش ضرور ہوگی۔ اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس معاملے میں خاموشی فرماتے ہیں کہ ہم نہ مسلمان کہیں گے اور نہ ہی کافر، لہٰذا یہاں بھی سکوت کریں گے۔ ناظرین، ہم نے مختلف کتب سے آپ کے سامنے احادیث، اقوال صحابہ کرام اور علماء اسلام کے اقوال بیان کیے ہیں۔ اب فیصلہ آپ خود فرمائیں کہ ہم اکابر محدثین کی بات مانیں یا موجودہ دور کے نام نہاد مذہبی اسکالرز کی، جو کوٹ پتلون اور ٹائی میں ملبوس ہو کر اپنے فلسفے دنیا کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم اکابرین اور محدثین کی بات مانیں۔ ناظرین، یہاں آپ کو یزید کے بیٹے کا ایک ایمان افروز واقعہ بتاتے ہیں۔ یہ واقعہ بھی ذرا غور سے ملاحظہ کیجیے گا۔ روایات بتاتی ہیں کہ یزید بن معاویہ کا ایک بیٹا تھا جو اسے بہت عزیز تھا، اسی لیے یزید نے اس کا نام اپنے باپ کے نام پر معاویہ رکھا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس بچے کا مزاج اس کے مطابق اس کی تربیت کرے تاکہ وہ اس کا حقیقی جانشین بن سکے۔ جب معاویہ بن یزید اس عمر کو پہنچا کہ اسے لکھنا پڑھنا سکھایا جا سکے تو اس کے لیے اس وقت کے ایک بہت قابل استاد عمر المقصوص کو منتخب کیا گیا۔ یہ شخص اہل بیت سے محبت اور یزید سے شدید نفرت کرتا تھا، لیکن چونکہ یزید اس بات کو نہیں جانتا تھا اس لیے معاویہ بن یزید کو اس کی شاگردی میں دے دیا۔ اس استاد نے معاویہ بن یزید کو قرآن کی حقیقی تعلیمات سے روشناس کرایا اور ساتھ ہی اہل بیت کی عظمت اور منزلت کا بھی بتایا، اور ان کی محبت کا دیا معاویہ کے دل میں روشن کر دیا۔ کہتے ہیں یزید ملعون کا یہ بیٹا ابھی 20 سال کا ہی تھا کہ اس کا باپ جہنم رسید ہوا، اور لوگوں نے معاویہ بن یزید کو مسلمانوں کا خلیفہ تسلیم کر لیا۔ ناظرین، یاد رکھیں 20 سال کی عمر جوانی کا ایسا دور ہے کہ جب انسانی خواہشات کی منہ زوری عروج پر ہوتی ہے۔ یزید کا جانشین ہونا اور پوری اسلامی مملکت پر حکمرانی کرنا اپنی تمام جائز و ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بہترین موقع تھا، لیکن معاویہ بن یزید 40 دن تک تخت خلافت پر بیٹھا، اور ان 40 دنوں میں اس نے اپنے باپ کے شرمناک کارناموں کا بہت باریک بینی سے جائزہ لیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میرے باپ نے اسلام اور مسلمانوں کو کس قدر عظیم نقصانات پہنچائے ہیں، تو اس نے محسوس کیا کہ وہ ایک دوراہے پر کھڑا ہے، یعنی حکومت کی باغ ڈور تھامے رہے اور ظلم و ستم اور عیش و عشرت کا بازار گرم رکھے، یا تخت و تاج کو چھوڑ دے اور اپنے آپ کو ان ہولناک گناہوں اور ان کے دردناک عذاب سے دور رکھے۔ بالآخر اس نے فیصلہ کر ہی لیا۔ اس کا فیصلہ ان سچی تعلیمات اور اس ایمان کے طفیل ہی ممکن ہوا جو اس کے رگ و پے میں شامل ہو چکا تھا۔ اس نے ایک عزم راسخ کے ساتھ حکومت کے عہدیداروں اور عوام کو مسجد میں جمع کیا اور پھر خود منبر پر جا بیٹھا۔ اس نے اپنی تقریر میں سب سے پہلے خدا کی حمد کی، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا، اور پھر وہ یوں گویا ہوا: میرے جد نے اس شخص سے تخت و خلافت کے لیے جنگ کی جو تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اس مقام کا حقدار تھا۔ اسلام میں اس کا کردار سب سے زیادہ روشن تھا، شجاعت اور علم میں وہ سب سے آگے تھا۔ وہ سب سے پہلے ایمان لایا اور رسول خدا کے سب سے زیادہ نزدیک تھا۔ وہ رسول کا چچا زاد، فاطمہ زہرا کا شوہر اور سبتین کا پدر تھا۔ پھر بھی جب میرے جد نے اس سے جنگ کی تو تم سب نے میرے جد کا ہی ساتھ دیا، اور میرے جد نے اس خلافت پر قبضہ کر لیا، اور وہ اس وقت تک قابض رہا جب تک اس کی موت نہ آ پہنچی۔
اور اس کے بعد خلافت میرے باپ یزید کے حصے میں آئی، اور اپنے اعمال اور بدکرداری کی وجہ سے ہرگز اس کا اہل نہیں تھا، لیکن وہ بھی اس پر قابض رہا اور اس کا نفس اسے بدترین کاموں کی ترغیب دیتا رہا۔ وہ اپنے برے کاموں پر بھی فخر کرتا تھا۔ اس نے بھی خدا کی بتائی ہوئی حدود سے تجاوز کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پر اس نے بدترین مظالم ڈھائے، لیکن اس کی حکومت کی مدت بہت تھوڑی تھی اور بہت جلد اس کی شرمناک زندگی کا خاتمہ ہو گیا۔ آج وہ اپنے اعمال کے حساب کتاب میں الجھا ہوا ہوگا۔ روایات بتاتی ہیں کہ جب معاویہ بن یزید کی بات یہاں تک پہنچی تو اس کا گلا رند گیا۔ کافی دیر تک وہ بلند آواز سے روتا رہا۔ اس کے بعد وہ دوبارہ گویا ہوا، اے لوگو، میں تمہارے گناہوں کا بوجھ اپنے کاندھوں پر نہیں اٹھا سکتا اور نہ تمہاری دوستی کا طوق اپنے گلے میں ڈالوں گا۔ اب تم خود جو بہتر سمجھو کرو، یا وہ حکومت کرے جس کا تم انتخاب کرو۔ میں اپنی بیعت تم لوگوں پر سے اٹھاتا ہوں اور اس خلافت کو ٹھکراتا ہوں۔ تاریخی روایات بتاتی ہیں کہ معاویہ بن یزید کے ان جملوں نے محفل میں ایک طوفان برپا کر دیا۔ سب حیرت اور اضطراب سے ایک دوسرے کو تکنے لگے اور پھر زور زور سے شور مچانے لگے۔ ہر شخص اپنی رائے دے رہا تھا۔ مروان بن حکم جو ممبر کے نزدیک ہی بیٹھا تھا، اس نے کھڑے ہو کر معاویہ پر اعتراض کرنا چاہا، جس پر معاویہ نے غصے سے چیخ کر مروان سے کہا، مجھ سے دور ہو جا، کیا تو ہیلے اور بہانے سے میرے ذہن میں داخل ہونا چاہتا ہے؟ میں نے تمہارے خلافت کا مزہ نہیں چکھا ہے کہ تمہارے گناہوں کی ذمہ داری اٹھاؤں۔ اگر یہ خلافت فائدہ مند چیز ہے تو افسوس کہ میرے باپ نے اس کے ذریعے صرف اپنے گناہوں اور بدبختی میں اضافہ کیا ہے، اور اگر یہ نقصان دہ چیز ہے تو جو بدبختی اس سے میرے باپ نے سمیٹی ہے وہی کافی ہے، میں اپنے آپ کو اس سے آلودہ نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ زار و قطار رونے لگا اور پھر ممبر سے نیچے اتر آیا۔ ناظرین، یہ تھا واقعہ یزید کے بیٹے معاویہ بن یزید کا، جس میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ یزید کے اپنے بیٹے کی اس کے بارے میں کیا رائے تھی۔ ناظرین، روایات بتاتی ہیں کہ بنو امیہ، جس کے لیے یہ واقعہ ایک بہت بڑا خطرہ تھا اور اس کے بعد خلافت ان سے چھن سکتی تھی، وہ اس کا انتقام لینے کے لیے سب سے پہلے امر المقصوص یعنی معاویہ بن یزید کے استاد کے پاس پہنچے اور اس سے کہنے لگے، تم نے اس طرح اس کی تربیت کی کہ آج اس نے خلافت کو ٹھکرا دیا ہے۔ تم نے ہی اس کو بھڑکایا ہے کہ وہ سب کے سامنے بھرے مجمع میں اس طرح تقریر کرے اور بنو امیہ کے ظلم و ستم کو سب کے سامنے بیان کرے۔ روایات میں آتا ہے کہ اس کے بعد ان ظالموں نے اس عالم کو پکڑ کر ایک گڑھا کھودا اور اسے زندہ دفن کر دیا۔ ناظرین، معاویہ بن یزید کا یہ تاریخی واقعہ دو اہم پہلوؤں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ پہلا یہ کہ بچے کی تربیت میں استاد کا کردار کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ اگر معاویہ بن یزید کا استاد اس کی صحیح تربیت نہ کرتا تو وہ بھی اپنے اجداد کی طرح اس تخت خلافت سے ناجائز فائدہ اٹھاتا اور دنیا کی چند روزہ زندگی کو ہی سب کچھ سمجھتے ہوئے عیش و عشرت میں غرق رہتا۔ لیکن اس کے متقی اور عالم استاد نے اس کی تعلیمات قرآن و حدیث کی روشنی میں اس طرح تربیت کی تھی کہ یہ تخت و تاج بھی اس کے ارادے کی راہ میں رکاوٹ نہ بن سکے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر انسان حق کی جستجو میں ہو تو خداوند عالم اس کو باطل کی گمراہیوں سے نکال کر حق تک ضرور پہنچاتا ہے۔ اب یہ انسان کی مرضی ہے کہ وہ حق کو قبول کر کے اس سے وابستہ رہے اور خدا کے نیک بندوں میں اس کا شمار ہو، یا حق سے منہ موڑ کر گمراہیوں میں پڑا رہے اور خدا کے عذاب کا حقدار ہو۔ ناظرین، یہ یزید کی بدبختی تھی کہ یزید نے اقتدار کی خاطر اپنی آخرت کو برباد کیا، جبکہ اسی کے بیٹے نے اپنی آخرت کے لیے اپنے باپ کے اقتدار کو ٹھکرا دیا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو بھی ضرور آن کر لیجیے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔